اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ۔ محترم ناظرین، ابھی اسرائیل اور فلسطین کی جنگ جاری ہے۔ اس میں کچھ ممالک فلسطین کا ساتھ دے رہے ہیں اور کچھ اسرائیل کا، لیکن امریکہ اور یورپ ممالک بالکل اعلانیہ طور پر اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل حق پر ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ سارا یورپ اور امریکہ اسرائیل کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے؟ اس میں یہود کی کیا مکاری ہے؟ اگر نہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے، اور یہ سب یعنی عیسائی یہود گٹھ جوڑ کب، کیسے اور کیوں شروع ہوا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ محترم ناظرین، یہود کی مکاری کی وجہ سے 1917 میں انگریزوں کے ذریعے سے یہودیوں کو اجازت ملی کہ فلسطین میں زمینیں بھی خرید سکتے ہیں، جائیداد بھی خرید سکتے ہیں۔ مال فورڈ انگلینڈ کا وزیر خارجہ تھا جس نے اجازت دلوائی، ورنہ جب تک خلافت عثمانیہ قائم رہی ہے ترک خلیفہ نے انہیں اجازت نہیں دی، اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ بھی تاریخ کی ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ جو شاید بہت سے حضرات کے علم میں نہ ہو، کہ جب یروشلم عیسائیوں نے سرنڈر کیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے ہیں، تشریف لائے ہیں یروشلم میں مدینہ منورہ سے چارج لینے کے لیے، اس وقت جو معاہدہ ہوا ہے وہاں کے عیسائیوں نے یہ طے کروایا تھا کہ آپ یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہودی آ سکتا ہے، زیارت کر سکتا ہے، اپنے مقامات مقدسہ کو دیکھ سکتا ہے، یہاں آباد نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ عیسائی۔ اس وقت عیسائیوں کی دشمنی یہودیوں کے ساتھ اس درجے میں تھی۔ یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وہ شرط تھی کہ سلاطین عثمانیہ، خلفائے عثمانیہ نے بھی، حالانکہ یہودیوں نے بھی بڑی سے بڑی رشوتیں دینے کی کوشش کی، سلاطین عثمانیہ کو سیم و زر سے خریدنے کی کوشش کی، سلطان عبدالحمید خان کو ہر طرح سے خریدنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود یوں کہا کہ جو فیصلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کر گئے ہیں، جو کمٹمنٹ حضرت کر گئے ہیں، میں اس سے سرم و انحراف نہیں کر سکتا۔ اصل میں اسی کی تو سزا ہے جو فری میسنری کے ذریعے سے خلافت کا خاتمہ کرایا گیا، کہ یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہی بات تو یہ ہے کہ وہی نقشہ اس وقت کا آج بھی ہے جہاں تک یہودیوں کو تعلق ہے، لیکن فرق یہ واقع ہو گیا ہے کہ اس وقت عیسائی یہودیوں کے تابع نہیں تھے، بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کے مابین دشمنی تھی۔ آج یہودی عیسائیوں پر مسلط ہو چکا ہے، فرنگ کی رگیں جہاں پنجہ یہود میں ہے، اور آج کے انگریزوں کا لیڈر امریکہ ہے۔ امریکہ کا صدر یوں سمجھیے کہ وہ ان یہودیوں کا غلام ہے، مجال نہیں کہ ان کی مرضی کے بغیر ادھر سے ادھر ہو جائے، اور اگر کوئی غلطی سے ادھر سے ادھر ہو جائے تو اس کا پتہ صاف ہو جائے گا۔ اب صورتحال کیا ہے؟ میں ایک بات بتا رہا تھا، بیچ میں رہ گئی، کہ جہاں تک پروٹیسٹنٹ عیسائی تھے وہ تو پہلے ہی ان کے ہاتھ میں تھے۔ حال ہی میں انہوں نے جو فتح حاصل کی ہے وہ کیتھولک عیسائیت کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ چنانچہ پوپ صاحب نے فرمان جاری کر دیا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے قتل کی ذمہ داری ان یہودیوں پر نہیں ہے، بری کر دیے گئے۔ 1900 برس کے بعد، بلکہ یوں سمجھیے کہ 2000 برس کے بعد انہیں ایکسولیٹ کر دیا گیا، ان پر ذمہ داری نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے، ابھی چند مہینے پہلے جو مذاکرات صلح کے ہو رہے تھے جس میں یاسین الفاظ بھی تھے اور یہ اسحاق ندیم بھی گیا ہوا تھا واشنگٹن، وہاں سے واپس آیا ہے تو روم میں رک کر پاپائے روم سے ملاقات کر کے تشریف لائے ہیں، انہیں دعوت دی ہے کہ یروشلم آئیے۔ ویٹیکان نے تسلیم کر لیا ہے عیسائیت کو، اب اس کا سفارت خانہ یروشلم میں بننے والا ہے اور پوپ صاحب بھی وزٹ کرنے والے ہیں۔ گویا کہ یہ گٹھ جوڑ اب مکمل ہو چکا، اب کہیں اس میں کوئی کمی نہیں رہی۔ اس یونائٹڈ فورس کے ساتھ یہ نیو ورلڈ آرڈر اس وقت عالم اسلام کے اوپر حملہ آور ہے۔ آج بھی نیو ورلڈ آرڈر، جو ورلڈ آرڈر در حقیقت یہود کی ریشہ توانی، در حقیقت سائنس موومنٹ تقریباً 100 برس پہلے جو شروع ہوئی، اس سے بھی 125 سال پہلے آرڈر آف دی الومناٹی، وہ آرڈر آف دی الومناٹی کو 1776 میں قائم کیا گیا تھا، یہودیوں کے ذریعے سے قائم کیا گیا تھا، یہودیوں کی سازش تھی، وہ آج تک چل رہی ہے۔ آج بھی یہودی ہے کہ پورے عالم اسلام کا خاتمہ اور پورے عالم اسلام کو اپنی کمی کاری بنانے کے لیے ایک پورے ورلڈ آرڈر کا نقشہ بنا کر آ چکے ہیں، اور آج در حقیقت آپ کا اصل دشمن میرا اور آپ کا نفس ہے۔ اصل دشمن میرے اور آپ کے اندر موجود ہے، اصل دشمن ہمارا نفس ہے۔ نفس ماہم کم ترس فرعون نیست لیکن اراعون اراعون نیست، اور دوسرا خارجی دشمن سب سے بڑا یہودی۔ لیکن یہ کہ اس وقت کے اور اس وقت کے حالات میں ایک بڑا فرق یہ واقع ہوا ہے، آج یہودی عیسائی پر مسلط ہو چکا ہے، یہودیوں نے پورا عالم عیسائیت فتح کر لیا ہے، آج پورا عالم عیسائیت یہودیوں کا اعلی کار بن چکا ہے۔ چنانچہ پہلے تو ایک ہی بات تھی، یہ تو تقریباً 300-400 سال پہلے ہو چکا،
کہ وائٹ اینگلو سیکشن پروٹیسٹڈ یہ تو اعلی کار بن گئے تھے آج سے صدیوں پہلے، انہی کے ذریعے انہوں نے یورپ کے اندر سود کی اجازت حاصل کی، انہی کے ذریعے یہ ساری فحاشی اور ساری عیاشی کا بازار گرم کیا گیا۔ یہ در حقیقت آزاد خیالی، لبرلزم، حریت فکر، حریت عمل، میں آزاد ہوں، میں ننگا جانا چاہتا ہوں بازار میں، آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں، ہم دو مرد شادی کرنا چاہتے ہیں، ہم میاں بیوی کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں، آپ کون ہیں اعتراض کرنے والے؟ یہ سارا یہود کی سازش ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب تک پوپ کا کنٹرول تھا یورپ پر، یعنی کیتھولک جو عیسائیت تھی وہ غالب تھی، اس وقت تک پورے یورپ کے اندر سود حرام تھا، کہیں انٹرسٹ کا کاروبار نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ پروٹیسٹنٹ کے ذریعے سے اس کی اجازت حاصل کی گئی، نتیجہ یہ نکلا علامہ اقبال شاعر مشرق اس صدی کے آغاز میں گئے تھے اور وہاں جا کر انہوں نے دیکھ لیا تھا فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے۔ معاشی اعتبار سے پورے یورپ کے اوپر یہودیوں نے اپنا تسلط قائم کر لیا تھا، اور یہ یہودی کون تھے؟ روز چائلڈس اینڈ گولڈ سمتھس۔ بہرحال مجھے جو دوسری بات کہنی تھی وہ یہ، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اس وقت بھی یہودی تھا، آج بھی یہودی ہے، لیکن فرق یہ واقع ہوا ہے اس وقت یہودی کے کنٹرول میں عیسائی نہیں تھے، بلکہ ہزار برسوں برس تک یہودیوں پر ظلم ہوتا رہا عیسائیوں کے ہاتھوں، پورے یورپ میں پرسیکیوٹڈ تھے، اگر انہیں کہیں سہارا ملا تو مسلمانوں کے ذریعے سے اسپین میں ملا۔ بن بوریان نے خود لکھا اپنی کتاب میں کہ ڈیورنگ دا ڈائسپورا، کہ ہمارا جو انتشار کا دور ہے سن 70 عیسوی سے جو شروع ہوا تھا، اس ڈائسپورا کے درمیان اور گولڈن پیریڈ آف مسلم اسپین، ہمارا سنہری دور وہی ہے جو مسلمان ہسپانیہ کا دور ہے۔ انہیں آرام ملا، انہیں پروٹیکشن ملی، انہیں عیش ملی، اور وہیں سے انہوں نے عیسائیت کے اندر نقب لگا کر وہاں سے اپنے راستے ہموار کیے۔ اور دوسرا کام یہ کیا، عیسائیوں کی عداوت اور دشمنی کا رخ اپنی بجائے مسلمانوں کی اور کر دیا۔ یہ ہے ہوشیاری، یہ ہے چالاکی، دشمنی تو ہے اور دشمنی کے جذبات کو ادھر کے بجائے ادھر کر دو۔ انگریز کیا کر گئے تھے ہمارے ساتھ؟ یہ کشمیر کا مسئلہ کیوں پیدا ہوا؟ انگریز نے 200 برس یا کہیں 100 برس ہندوستان پر حکومت کی تھی، اور سابق حکمران کے خلاف نفرت ہوتی ہے۔ جب کوئی قوم آزاد ہوتی ہے اپنے سابق حکمران کے خلاف نفرت ہوتی ہے، اس نفرت کو روکا ان کی آپس میں نفرت کے لیے کہ ان کے درمیان کشمیر کی ہڈی ڈال جاؤ، یہ آپس میں لڑتے رہے، ہماری طرف دوستی کا وہ بھی ہاتھ وہ بھی بڑھائیں یہ بھی بڑھائیں۔ یہ بہت بڑی سازش تھی، ایسے ہی نہیں ہو گیا تھا، جان بوجھ کر اس مسئلے کو پیدا کیا گیا۔ یہ پاکستان بھی ہمارے دوست رہے، کامن ویلتھ میں رہیں، یہ ہندوستانی بھی ہمارے دوست رہیں، کامن ویلتھ میں رہیں، آپس میں لڑیں، دشمنی کا جتنا جذبہ ہے وہ آپس میں طے کریں، باقی ہمارے لیے دوستی ہی دوستی رہ جائے۔ بالکل اسی طرح یہ کام یہودیوں نے کیا، جو کہ حضور کے زمانے میں اقربہم مودۃ للذین آمنوا، جو قریب ترین تھے محبت کے اعتبار سے، جن کے قریب ترین ہونے کی ایک مثال یہ بھی ہے نجاشی رحمۃ اللہ علیہ ایمان لے آئے، جن کے قریب ترین ہونے کی ایک مثال یہ ہے وہ وفد آیا تھا عیسائیوں کا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جب انہوں نے قرآن کریم کو سنا ان کی آنکھوں سے آنسو کی ندیاں جاری ہو گئیں، جن کی ایک مثال یہ ہے مقوقس مصر نے حضور کے الچی کا اعزاز کیا تھا اور وہاں سے ہدیے بھیجے تھے، جن کے قریب ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہرقل چاہتا تھا کہ مسلمان ہو جائے، لیکن یہ کہ حکومت اور سلطنت پاؤں کی بیڑی بن کر پڑی رہ گئی، چاہتا تھا کہ پوری کی پوری سلطنت مسلمان ہو جائے، جیسے کبھی پوری سلطنت عیسائی ہو گئی تھی۔ کانسٹنٹائن کے زمانے میں یہ کام ہو نہیں سکا، محروم رہ گیا، اس قدر قریب تھے یہ نصارہ محمد رسول اللہ والذین معہ کے۔ لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے 10ویں صدی عیسوی کے بعد وہ نفرت کا دھاوا صلیبی جنگوں کی صورت میں عالم اسلام پر ٹوٹ پڑا، اور اس کے بعد حال ہی میں جو فتح انہوں نے حاصل کی، نوٹ کر لیجئے، جہاں تک پروٹیسٹنٹ مذہب کا تعلق ہے وہ تو پہلے ہی سے ان کے جیب میں تھا۔ ویسپ کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، اخبارات میں آتا رہا خلیج کی جنگ کے دوران۔ ویسپ ایک تو کہتے ہیں جو بھیڑ کاٹ جاتی ہے، منہ سوج جاتا ہے، ایک ویسپ مخفف ہے، وائٹ اینگلو سیکشن پروٹیسٹنٹس۔ سب سے پہلے یہود نے انہیں شکار کیا، اپنا اعلی کار بنایا، یہی وجہ ہے کہ 1917 میں انگریزوں کے ذریعے سے انہیں اجازت ملی کہ فلسطین میں زمینیں بھی خرید سکتے ہیں، جائیداد بھی خرید سکتے ہیں۔ سلاطین عثمانیہ نے یہود کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں دی۔ یہود نے سلطان عبدالحمید خان کو سیم و زر سے خریدنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود یوں کہا کہ جو فیصلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کر گئے ہیں، جو کمنٹمنٹ حضرت کر گئی ہیں، میں اس سے سر منہ انحراف نہیں کر سکتا۔ اصل میں اسی کی تو سزا ہے جو فری میسنری کے ذریعے سے خلافت کا خاتمہ کرایا گیا۔
اور کہا یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اسے ختم کیا جائے۔ اور اگر خلافت ختم نہ ہوتی اور اگر کہیں جہاد کا اعلان خلیفہ عثمانی کی طرف سے ہو گیا ہوتا تو یہ کہی تھی بات جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب اسیری میں تھے مالٹا میں، تو وہاں انگریز کا کمانڈر تھا، چونکہ وہ مرید ہو گیا تھا، یہ کم سے کم عقیدت مند ہو گیا تھا۔ ایک روز حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا اس شخص سے کہ آپ لوگ ہماری خلافت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ تو بیمار ہے، تم خود کہتے ہو یورپ کا مرد بیمار ترکی، تمہیں کیا ڈر ہے اس سے؟ تم کیوں اس بیچارے خلافت کے در پہ ہو؟ اس شخص نے جواب دیا تھا، مولانا اتنے بھول پن کے ساتھ بات نہ کیجئے، ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، اگر کہیں خلافت عثمانی کی طرف سے جہاد کا اعلان ہو گیا تو پورے عالم اسلام سے لاکھوں مسلمان اپنے سروں پر کفر باندھ کر نکل آئیں گے۔ آج اس گئے گزرے دور میں بھی یوں سمجھیے اس نام نہاد خلافت کے اندر اتنی جان ہے، اتنی طاقت ہے، اس لیے خلافت کو ختم کیا گیا اور ختم کر دیا گیا کن کے ذریعے سے؟ وہ جو مسلمان کہلاتے تھے فری میسن، مصطفیٰ کمال پاشا فری میسن، اور اس کے ذریعے جو سارے کام انہوں نے کروائے اپنی سازشوں کے ذریعے سے اور مسلمانوں کو استعمال کر کے کروائے۔ یہی بات تو یہ ہے، وہی نقشہ یہودیوں کا آج بھی ہے جو اس وقت تھا جہاں تک یہودیوں کو تعلق ہے، لیکن فرق یہ واقع ہو گیا کہ اس وقت عیسائی یہودیوں کے تابع نہیں تھے بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کے مابین دشمنی تھی۔ آج یہودی عیسائی پر مسلط ہو چکا اور عیسائیوں کا لیڈر ہے امریکہ، امریکہ کا صدر ان کا غلام ہے، وہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا، اور کوئی غلطی سے ادھر سے ادھر ہو جائے تو اس کا پتہ چاٹ ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے کیا حال ہوا بش کا، حالانکہ بہت بڑا ہیرو بن کر نکلا تھا، لیکن ذرا سا ایک بیان دے دیا تھا کہ جو اسرائیل کو پسند نہیں آیا تو الیکشن میں چاروں شانے چت ہوا ہے، اور جو اس کا حشر ہوا ہے وہ دیکھ لیجئے۔ بس یوں سمجھیے آج بھی یہودیوں کا یہ جیو ورلڈ آرڈر اور نیو ورلڈ آرڈر ہے، یہ عیسائی دنیا ان کی آلائے کار بنی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور یورپ کھل کر اسرائیل کے ساتھ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ حق پر ہیں، کیونکہ یہودیوں نے عیسائیوں پر اپنا تسلط قائم کر لیا ہے۔ آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو آنے تک خدا حافظ۔